دیہی علاقوں میں گرام پنچایت، پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد یہ مقامی خود اختیاری ادارے ہیں، جبکہ شہروں میں مقامی سطح پر مختلف سہولیات فراہم کرنے کے مقاصد کے تحت نگر پنچایت، نگر پریشد اور مہا نگر پالیکا کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ شہروں میں کاروبار کے مواقع دیہی علاقوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ شہروں کی صنعتی ترقی کے باعث دیہی علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف آتے ہیں۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے پانی کی فراہمی، نقل و حمل، بجلی کی فراہمی اور دیگر سہولیات متاثر ہوتی ہے۔ ہوا پانی آلودہ ہوتے ہیں۔ بستیوں اور محلوں اور کالونی میں رہنے والے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا یہ بلدیاتی اداروں کی اہم ذمہ داری میں سے ایک ہے۔ شہروں کی آبادی کی نوعیت کے اعتبار سے مقامی خود اختیاری ادارے نگر پنچایت، نگر پریشد اور مہا نگر پالیکا کی تشکیل دی جاتی ہے۔ چھوٹے شہروں میں بلدیاتی ادارے کی نوعیت کا پہلا ادارہ نگر پنچایت کہلاتا ہے۔ آئیے آج ہم نگر پنچایت سے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ 10,000 سے 25,000 کی آبادی والے چھوٹے شہر میں نگر پنچایت قائم کی جاتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے وارڈ یا پربھاگ تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں کل 124 نگر پنچایتیں ہیں۔ نگر پنچایت میں 3 طرح کے ممبران ہوتے ہیں۔ وہ ممبران جو عوام کی رائے دہی کے ذریعے راست منتخب ہوتے ہیں، جس کو نگر سیوک کہتے ہیں۔ دوسرے وہ نامزد ممبر ہوتے ہیں، یعنی مقامی عوامی نمائندہ جس کو ہم عامدار یا MLA بولتے ہیں، وہ نگر پنچایت کا نامزد ممبر ہوتا ہے۔ تیسرے تقرر کردہ ارکان، یعنی انتظامیہ میں تجربہ رکھنے والے 2 ممبران کی تقرری ریاستی حکومت کرتی ہے۔ نگر پنچایت کے ارکان کی تعداد 9 سے 20 ہوتی ہے، جو وہاں کی آبادی کے لحاظ سے طے کی جاتی ہے۔ خواتین کے لیے اس میں 50% نشستیں مختص ہوتی ہے اور پسماندہ طبقات یعنی OBC کے لیے 27%۔ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کی نشستیں ان کے آبادی کے لحاظ سے طے کی جاتی ہے۔ نگر پنچایت کے انتخابات۔ نگر پنچایت کے انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ ممبران کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ نگر پنچایت ممبران کے لیے اہلیت۔ نگر پنچایت ممبران کے لیے کیا اہلیت ہونا چاہیے؟ نمبر 1 کہ وہ بھارت کا شہری ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اس کی عمر 21 سال ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3 اس کا نام مقامی ووٹر لسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 4 12 ستمبر 2001 کے بعد اس کو تیسری اولاد یعنی تیسرا اپتیہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر کا انتخاب۔ صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ 2015 کے نگر پنچایت انتخاب میں صدر بلدیہ کا انتخاب راست طور پر عوام میں سے حق رائے دہی کے ذریعے کیا گیا تھا، لیکن اب جو نگر پنچایت کے الیکشن ہوں گے یا ہونے والے ہیں، اس میں یہ طریقہ کار استعمال نہیں ہوگا، بلکہ صدر کا انتخاب منتخب ممبران میں سے ہوگا۔ ممبران جب صدر کا انتخاب کریں گے تو اس کے کارکردگی پر شک ہونے کی صورت میں وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نائب صدر کا بھی انتخاب کیا جائے گا اور نائب صدر کے لیے بھی عدم اعتماد کی تحریک ممبران اس کی کارکردگی غیر مناسب لگنے پر عدم اعتماد اس کے اوپر لا سکتے ہیں۔ نائب صدر صدر کی غیر موجودگی میں نگر پنچایت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا۔
نگر پنچایت انتظامیہ کا سربراہ چیف آفیسر یعنی CO ہوتا ہے۔ اس کی تقرری ریاستی حکومت MPSC کے ذریعے کرتی ہے۔ نگر پنچایت کا سربراہ چیف آفیسر یہی تمام انتظامی امور پر نگرانی کرتا ہے۔ نگر پنچایت کے کام: مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں۔ شہری علاقوں میں اسٹریٹ لائٹ، درخت لگانا، ماحولیات کا تحفظ کرنا، پیدائش و اموات کا اندراج کرنا اور اس کے سرٹیفکیٹ دینا، نالیوں کی صفائی کرنا، کچرے کا انتظام کرنا، بچوں کے کھیلنے کے لیے گارڈن بنانا، پینے کے صاف اور اچھے پانی کا انتظام کرنا، علاج اور معالجے کے لیے دواخانوں کا انتظام کرنا، پسماندہ طبقے کی بستیوں کو بہتر بنانا اور طلباء کی تعلیم کے لیے اسکول وغیرہ قائم کرنا۔ نگر پنچایت کے آمدنی کے ذرائع: نگر پنچایت کے آمدنی کے ذرائع میں گھر ٹیکس، پانی ٹیکس، تعمیراتی ٹیکس، بازار ٹیکس وغیرہ بہت سارے انکم کے ذرائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دیتی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم میونسپل کونسل اور میونسپل کارپوریشن سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔